أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم ہے کہ پھر ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں زندگی کا ایک مقصد عطا کیا۔ بغیر مقصد کے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہے۔ لیکن انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور مجھے اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں چوز کر لوں بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، تو انسان کا ہر ڈیسیژن بڑا کیئرفلی پلان ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ میں ہر ڈیسیژن کا اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاؤں گا، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ جب مجھے اپنے خالق حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس دن ہر چیز سامنے آ جائے گی، جو ڈیسیژنز رائٹ یا رانگ میں نے اس دنیا میں لیے ہوئے ہوں گے اس کے لحاظ سے مجھے رزلٹ ملے گا، تو انسان کی زندگی بڑی اسٹریٹ پاتھ پہ گزرتی ہے۔ اگر سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انسان دنیا میں بس جائے اور دنیا کو ہی اپنا الٹیمیٹ گول بنا لے، تو ایسے انسان سے بڑا بیوقوف اور نادان کوئی نہیں۔ آج ہم فتنوں کے جس دور میں ہیں، قرآن سے جڑا رہنا، اللہ سے جڑا رہنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، یہ بیک آف مائنڈ میں ہمارے بھی نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کی شہرت ہمیں حقیقی شہرت لگتی ہے، دنیا کی دولت ہمیں حقیقی دولت لگتی ہے، اور اس آخرت کی فکر سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ پہ مجھ پہ یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات سے جوڑا اور الاسماء الحسنی کا خوبصورت سفر ہمیں کرنے کی توفیق دی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس اسم مبارک کے بارے میں بات کریں گے، اس پہ یقین اگر ایک انسان کو آ جائے تو انسان اپنا اختیار جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسے بہت کیئرفلی فنکشن کرے۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو پیارے اسما الخبیر اور الحلیم کے بارے میں جانیں گے، اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ الخبیر ہمیں اپنے اسم کی معرفت عطا کر دے گا، اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لحاظ سے، اس کی دی ہوئی شریعت کے لحاظ سے لیں گے اور اپنی زندگی کو بامقصد گزاریں گے، کیونکہ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اسم کی برکت سے ہمیں اپنی زندگیوں کے حقیقی مقصد کا علم دے دے، آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الخبیر کا مادہ ہے خو با رو۔ الخبیر کے لغوی معنی ہیں ہر بات سے خوب باخبر اور ہر بات کا جاننے والا۔ الخبیر کی آئیے کچھ اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ الخبیر وہ ذات ہے جس سے کوئی پوشیدہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہوتا، اسے ہر ساکن اور متحرک ذرے کی مکمل خبر ہے، اور کوئی بھی جاندار مطمئن ہو یا بے قرار، اس خبیر ذات کو ان سب چیزوں کی خبر ہے۔
خبیر کے معنی ہیں پوشیدہ رازوں کے جاننے والا۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم و خبر سے باہر نہیں۔ کائنات کی ہر چیز سے وہ باخبر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الخبیر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ان سب سے باخبر ہے۔ یہ اسم الخبیر قرآن کریم میں 45 مرتبہ آیا ہے۔ الخبیر عالم کے ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ ہمارے عزم و ارادے، فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہماری تنہائی کے رازوں کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، یقین جانو اللہ بڑا باریک بین بہت باخبر ہے۔ جو اسرار یعنی جو راز لوگوں کے سینوں میں مخفی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ خبریں جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں ان سے بھی باخبر ہے۔ کوئی خصلت یا کوئی چیز اچھی یا بری اگر رائی کے دانے کے برابر چھوٹی ہو، اور فرض کیجئے کہ پتھر کی کسی چٹان کے اندر یا آسمان کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے لا کر حاصل کر دیں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزاروں پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ چنانچہ نیکی یا بدی کیسے ہی چھپ کر کی جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ ہر چیز خواہ دور ہو یا نزدیک، چھپی ہو یا کھلی ہو، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہہ میں، سب کی خبر رکھنا اسی الخبیر کی شان ہے، اور کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی اس سے چھپ نہیں سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد سب ازواج مطہرات کے پاس خبرگیری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے اور شہد پینے میں وقت لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طبی طور پر بحیثیت سوکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رشک آیا۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس حضور تشریف لائیں وہ کہہ دیں کہ آپ نے کیا مخافیر نوش فرمایا ہے۔ مخافیر ایک خاص قسم کا گوند ہوتا ہے جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخافیر نوش نہیں فرمایا تھا، وہ دونوں جانتی تھیں لیکن پوچھا تو جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہی پوچھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا شاید شہد کی کوئی مکھی مخافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو، اسی سے شہد میں بدبو بھی آنے لگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدبودار چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھائی کہ پھر میں شہد نہیں پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل نہ دکھے آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قسم کو چھپانے کی تاکید فرمائی، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیا ہے۔ قرآن کریم نے ان کے مکالمے کو یوں ذکر فرمایا ہے سورہ تحریم میں قالت من انباک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا بہت باخبر ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو اتنا عام کیا تھا، اپنی بیویوں کو ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کے دل میں رچ بس گیا تھا کہ ہر چیز سے باخبر ذات تو صرف الخبیر ہی کی ہے۔ انبیاء تو اس کے بتانے سے صرف اتنا ہی باخبر ہوتے ہیں جتنی وہ خبر دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سب معلوم ہے، بلکہ ذہن سازی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ راز بھی اسی الخبیر نے بتایا ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ آئیے اب ایک اور اسم الحلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الحلیم کا مادہ ہے ہا لام میم۔ اس کے لفظی معنی ہے نہایت بردبار، بڑے ہی تحمل والا۔ الحلیم کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، الحلیم وہ ہے جو نرمی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو گناہ پر عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ حلیم وہ ہے جو اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندے اس کی ذات کا انکار اور اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے اور ان پر جلدی نہیں فرماتا، اور پھر دوسروں کی نظروں سے ان کے عیوب کو چھپاتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور تو کریے کتنی بڑی ہے میرے اللہ کی ذات، ہمارے اللہ کی ذات۔ ہماری جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر لیں۔ اگر ہمارے گناہوں پہ اور پہلے گناہ پہ یا دوسرے گناہ پہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا تو آج ہماری کیا حیثیت ہوتی، اور آج جو ہم معاشرے میں بڑے عزت دار بنے پھر رہے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو دنیا والوں کے سامنے لے آتا تو یقین جانیں لوگ ہم پہ تھوکتے بھی نہیں۔ الحلیم کتنی بڑی ذات ہے جو لوگوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کیسے وہ اس کے حکموں کو ٹال رہے ہیں، گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں مہلت دیتا ہے، نرمی کا معاملہ فرماتا ہے اور سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، اور انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے اور ان کو معاف بھی کرتا ہے۔ وہ گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجز ہے، بلکہ وہ اپنے حلیم ہونے کی بنا پر معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا رہتا ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اس کا علم اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے ناواقف ہے، بلکہ وہ ہر خیانت کرنے والی آنکھ اور دلوں کے رازوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ علم اور حلم کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کامل سے ہر ایک کی بدگمانیوں اور گستاخانہ خیالات پر بھی مطلع ہے، جس کی جب چاہے گرفت کرے، لیکن اپنے کمال حلم سے فوراً گرفت نہیں کرتا، سب کو موقع اور مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا علم اس لیے نہیں ہے کہ ان کی کوئی حاجت بندوں سے اٹکی ہوئی ہے، بلکہ وہ مخلوق سے مستغنا ہے، دراصل وہ درگزر اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ الحلیم سے صفت کرم اور صفت حلم کا واسطہ دے کر انسان کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے اندر کیا کیا انوارات اور کیا کیا خواص پوشیدہ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کامل اور مکمل طور پر بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ اس کی تہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ان اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود خاصیتیں رکھی ہیں، اس لیے جب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجات کے طور پر یہ تلقین فرمائیں کہ ان اسماء حسنہ ہی کا ذکر کیا کرو، تو ان سے پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
لہٰذا خاص طور پر وہی کلمات کہنے چاہیے تاکہ مقصد حاصل ہو سکے۔ چنانچہ جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر جو کلمات سکھلائے گئے ہیں انہی کلمات سے دعا کریں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو حلیم ہے اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت ملنے کا سبب ہوں، اور آپ کی طرف سے پختہ مغفرت عطا کیے جانے کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر نیکی سے حصہ عطا فرمائیے اور مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھیے۔ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، اور کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑیے جس کو آپ نے دور نہ فرمایا ہو، اور ہماری کوئی حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہو ایسی نہ چھوڑیے کہ اس کو آپ نے پورا نہ فرمایا ہو۔ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نماز کا اہتمام فرماتے، نماز حاجت پڑھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اب آپ اس کو دور فرما لیجئے۔ اس لیے ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نماز حاجت کی کثرت کرے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی مشکل پیش کر دے اور پھر دل سے اللہ سے دعا گو ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان پر 17 حملہ کیے۔ آخری حملہ سومناتھ کے بت کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے نوازا اور کافی مال و متاع ہاتھ لگا۔ ہندو قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ واپسی پر ان کے رہنما جو انہیں راستہ بتا رہے تھے اور مذہب کے اعتبار سے ہندو تھے اور سلطان سے دل میں عداوت رکھتے تھے، انہوں نے سلطان کی فوج کو ریگستان میں ڈال دیا، جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے فوج کے جانور پیاس سے مرنے لگے اور فوج کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کو اطلاع ملی کہ تمام فوج پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ فوج کے رہبراؤں کے خوش ہونے کی وجہ دریافت کی گئی۔ انہوں نے خفیہ کسی کو بتایا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے ہمارے دیوتاؤں کو تنگ کیا ہے، اس لیے وہ اور اس کی ساری فوج دیوتا کی بد دعا سے پیاسی مر جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی اور جوش ایمانی میں بول پڑے کہ ہمارا رب بہت ہی طاقتوں کا مالک ہے۔ سلطان مرحوم کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ انہوں نے 2 نفل نماز حاجت پڑھی اور اللہ نے تمام مشکلات کی دعا کی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ان کے اوپر سے 2 مرغابیاں اڑتی ہوئی گزری۔ صحرا میں مرغابیاں خوشخبری کی علامت تھیں۔ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ مرغابیاں جہاں سے آ رہی تھی ادھر بھیجا اور ایک دستہ جدھر جا رہی تھی وہاں بھیجا۔ لشکر کے پڑاؤ کے قریب دریائے گھاگھرا بہہ رہا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ دریا اب صدیوں بعد خشک ہو چکا ہے۔ اسلامی لشکر نے وہاں سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے اپنے ہندو رہنماؤں کو بلایا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی کہ ہمارا اللہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ الحمدللہ 2 رکعت نفل پڑھ کر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ بتوں کی نفی کی اور ہندو رہنماؤں کو مروا دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں پڑھ کے اپنی حاجتوں کے پیچھے پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، لیکن وہ ذات ہمیں کبھی نہیں بھلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر حلم والا کوئی نہیں، جو اپنے بندوں سے یہ باتیں سنتا ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا بیٹا یا اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان بندوں کو رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے۔ لہٰذا مزاروں پر جا کر مانگنے سے کسی کو بیٹا مل جائے تو وہ دھوکے میں نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے جو اس کے شرک جیسے عظیم گناہ کے باوجود اسے نواز رہا ہے۔ البتہ یہ چیزیں صرف دنیاوی حال ہے، آخرت کی نعمتیں تو صرف توحید والوں کو ملیں گی۔ یہ ہر وقت ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ اس وفد کے سارے لوگ اپنی سواریوں سے کود کود کر جلدی سے جلدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن رئیس وفد جس کا نام منظر تھا، انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی، بلکہ اتر کر پہلے سارے سامان کو یکجا اور محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس رویے کو پسند فرمایا اور اسی موقع پر ان سے ارشاد فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہیں، حلم یعنی بردباری اور غصے کے وقت اعتدال پر قائم رہنا، عنات یعنی کاموں میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرنا، بلکہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا۔ ہر کام حلم اور وقار کے ساتھ انجام دینا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک اچھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جلد بازی ایک بری عادت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ چاہے گھر کا کام ہو، دفتر کا کام ہو یا کوئی اور کام ہو، اس کو اطمینان سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان اور وقار سے اپنا کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھی سیرت، اطمینان اور وقار، میانہ روی کی اہمیت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے، یہ تینوں اوصاف ان کا 24واں حصہ ہے، اور انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلے میں انبیاء کرام نے جن فضائل کی تعلیم دی ہے اور تلقین کی ہے، ان کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ یہ 3 کوالٹیز ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اچھی سیرت ہونا، اطمینان اور وقار ہونا، اور میانہ روی سے کام لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ آئے تو یہ وصیت یاد کر لیجئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیا کرو۔ انشاءاللہ اس کو سوچتے ہی ہمت پیدا ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ غصہ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں جو 2 کام اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم وہ کریں تو غصے کے وقت ہم سے غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ پہلا کام، خاموشی اختیار کر لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے، اور دوسرا کام، وضو کرو۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوتی ہے، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ الخبیر کے اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ الخبیر کے علاوہ کسی کو بھی ہر چیز کا ہر وقت خبر رکھنے والا نہ سمجھیں، بلکہ ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں اس ذات کے علم میں ہونے کا یقین سمجھیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا سچا یقین رکھے کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کا ایک ایک ذرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہے اور سب پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوں میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ جس کو جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر کر سکتے ہیں۔ انسان اچھا یا برا کام کتنا ہی چھپ کر کرے، الخبیر کے علم میں ہے، قیامت کے دن ضرور حاضر کیا جائے گا، یعنی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رائی کے دانے کی مثال سورہ لقمان کی آیت میں دی گئی ہے کہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا وزن ترازو کے پلڑے کو جھکا نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی بھی نیکی اور اتنا چھوٹا سا گناہ بھی اس دن سامنے لے آئے گا۔ جب ہر مسلمان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ الخبیر ہر چیز سے واقف ہے اور تمام کام اس کے پاس محفوظ ہیں اور قیامت والے دن وہ ہر عمل کو حاضر کر دیں گے، تو پھر جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کبھی کم نہیں تولے گا، ملازمت پیشہ آدمی کبھی اپنی اوقات میں ڈنڈی نہیں مارے گا، انسان چوری، زنا، ڈاکہ اور تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ الحلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کرے، سکون، وقار، حلم و بردباری کو ہمیشہ اپنی زندگی کا شیوا بنائے، تاکہ کسی بھی کام میں شیطان اور نفس کے جال میں پھنس کر غصہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر انسان میں سے کسی سے تکلیف پہنچے تو ظاہری طور پر توبہ کرے اور باطنی طور پر اپنی کمی کو تاہی ڈھونڈ کر اصلاح کرے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ حلم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، تو اس شخص پر ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور بردباری کا معاملہ کرے جو ان کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، اور یہی چیز انسان کے دین کے لیے اور اس کی صحت کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ نرم خو، بردبار، سنجیدہ، باوقار رہے۔ تو یہ شخص اس وصف سے حلم کی اتنی مقدار حاصل کر لے گا کہ جس سے غصے کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور برائی کرنے والے سے بدلہ لینے کا جذبہ بھی دور ہو جاتا ہے، بلکہ درگزر کرنے کی اس قدر عادت ڈالنی چاہیے کہ معاف کرنا طبیعت بن جائے، اور جیسا کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرا مالک تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، اسی طرح تو بھی اپنے ماتحتوں کو، مثلا بیوی، بچوں، شاگردوں اور ملازموں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر، اس لیے کہ تجھ کو بھی بردباری کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر تجھے بھی ثواب ملے گا۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ اپنے ہر کام کو حلم، متانت اور وقار سے کرے، اور صفت حلم کو اختیار کرے کہ یہ بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے۔ الحلیم کا حلم اور بردباری مسلمان، کافر، گناہ گار، نیک سب کو حاصل ہے، اس لیے کہ کتنے ہی گناہ گار ہیں جن کو مہلت دی ہوئی ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے، لیکن قربان جائیں الحلیم پر کہ پھر بھی انہیں محروم نہیں فرماتے۔ آسمان اور زمین، پہاڑ اور سمندر روزانہ اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ گناہ گاروں کو ختم کر ڈالیں، لیکن الحلیم ان سب کو منع فرماتے ہیں۔ لہٰذا الحلیم سے حلم مانگیں، بردباری، صبر و تحمل مانگیں، اور لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی دعا جو اس اسم مبارک میں ذکر کی گئی ہے، اسے مانگنے کا خوب اہتمام کیجیے۔ اور ایک بہت خوبصورت دعا
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اس کو بھی کثرت سے مانگیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اے اللہ مجھے علم دے کر بے نیاز کر دے، اور بردباری سے سرفراز فرما کر زینت بخش دے، اور تقوی نصیب فرما کر بزرگی عطا فرما، اور عافیت بخش کر مزین فرما دے۔ الخبیر اور الحلیم دونوں اسما سے اگر ہمارا تعلق پیدا ہو گیا تو یقین جانیں زندگیوں سے تمام گناہ دور ہو جائیں گے۔ ہم اگر اپنے کانشیس لیول میں ان دونوں باتوں کو جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہر فعل سے باخبر ہے، جو میں سوچ رہی ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو بات میں کسی کو نہیں بتاتی اپنے دل میں رکھتی ہوں وہ اس سے بھی باخبر ہے، اور جو گناہ میں تنہائیوں میں کرتی ہوں وہ جانتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود وہ الحلیم بھی ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ اگر انسان ان دونوں اسما پہ غور و فکر کر لے تو انسان گناہ ہی نہ کرے، اور اگر کبھی گناہ اس سے ہو بھی جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لے، اور لوگوں کی خطاؤں کو بھی انسان فوراً معاف کر دے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ معاف کر دیا جائے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرمائے، اور اس روز جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے ہمیں معاف فرمائے، تو ہمیں بھی اس کی مخلوق کی خطاؤں کی پردہ پوشی فرمانی ہوگی۔ اینگر مینجمنٹ یا اینگر ایشوز انسان کو ہو ہی نہ اگر وہ الحلیم کی تمام کوالٹیز کو یاد رکھے، اور یہ یاد رکھے کہ کیسے وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ دنیا میں ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ الخبیر اور الحلیم ہمیں اپنی معرفت عطا کرے گا تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور اس کی مخلوق کو بھی فائدہ دے سکیں۔ اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔